ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ کیسا ہونا چاہیے، اور لیکن ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں وہ خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں اور ملک بھر میں جو اہم دینی تقریبات ہوتی ہیں اس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور ان کے وہاں خطابات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سید عتیق الرحمن شاہ کاشمیری صاحب، اور یہ مرکزی نائب امیر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ یہاں تشریف لائے۔ حیا حریم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں، اور یہ جو تقریبات ہوتی ہیں دینی ان سے خطاب کرتی ہیں۔ بہت شکریہ حیا حریم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب میر اشتیاق احمد صاحب، تحریک منہاج القرآن اسلام آباد کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ میر اشتیاق صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ نے پیش کی۔ اچھا حیا حریم صاحبہ، آپ تو جمعہ نہیں پڑھاتی، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ مختلف تقریبات میں جاتی ہیں تو وہاں پر بھی کیا ایسا ہی ماحول ہوتا ہے؟ آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے جب آپ گفتگو کرتی ہیں طالبات سے، خواتین سے گفتگو کرتی ہیں؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا، اور اس سے پہلے آپ نے بتایا باہر کے اسفار کے حوالے سے، تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گی کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو مساجد میں جانے کی اجازت ہی نہیں ملتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت المیہ ہے کہ جمعے کا دن جو ایک بہت اہم دن ہوتا ہے اس میں ہماری خواتین بھی وہ گھروں سے باہر نہیں جا سکتی اور مساجد میں جا کر خطبہ، یعنی اگر کسی ایسی جگہ جہاں پر سماجی مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگرچہ وہ کم ہی ہوتی ہے، لیکن اگر انہیں ایسا موقع ملے کہ وہ کمیونٹی کا ایسا پارٹ بنے، مساجد میں جائیں، تو ان کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کے مواقع ہو سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ میں نے تھائی لینڈ کی بہت ساری مساجد میں دیکھا، انڈونیشیا کی بہت ساری مساجد میں دیکھا کہ وہاں جو مساجد ہے وہ کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے تھائی لینڈ میں مسجد کے اندر باقاعدہ طور پر شادی کی تقریب اٹینڈ کی کہ وہاں مسجد میں ہی ایک سنت کے مطابق نکاح ہو رہا تھا اور باقی ساری تقریبات ہو رہی تھی، اور پھر وہی مسجد ہے جہاں پر وہ مسجد کے باہر ان کے لیے سٹالز لگے ہوئے تھے کہ وہ وہیں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، تو بچے وہاں سے اپنی چیزیں خریدنے کے لیے آ رہے تھے مسجد کے باہر، اور مسجد میں جمعے کے دن وہاں پر باقاعدہ ایک قسم کا ایک اجتماعی سماعت ہے کہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ تو مساجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹرز اگر ہمارے یہاں پر بھی بن جائیں جس میں خواتین بھی آ سکیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ انڈونیشیا کی مساجد میں ایسا ہی ہے، میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ وہ وہاں پر اپنی زبان میں بات کر رہے تھے، تو جب میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے امام صاحب کیا بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ خواتین کو وراثت کے مسائل سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا زیادہ اہم ہے، ہماری مساجد میں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی کہ خواتین جو چھوڑے مردوں کو بھی وراثت کے مسائل نہیں بتائے جاتے، مردوں کو بھی فقہ کے ایسے مسائل نہیں بتائے جاتے، ان کے لیے وہ صرف دارالفتاء کا رجوع کریں گے یا اس طرح۔ تو یہ جو سماجی ضروریات ہیں، سماجی مسائل ہیں، وہ جس حد تک مردوں کے لیے ضروری ہیں اتنا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں سب سے پہلا المیہ یہ کہ ہمارے پاس خواتین کے لیے مساجد ہیں ہی نہیں، تو جمعے کی بات تو پھر بہت دور آ جائے گی کہ خواتین جمعے کی خطبے کے لیے یا جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد جائیں، حالانکہ عرب ممالک میں یہی ہے کہ خواتین نماز کے لیے جاتی ہیں، حرم میں جاتی ہیں، دیگر بہت سارے ممالک میں جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر فی الحال اس کا فقدان ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ جن ممالک میں خواتین جمعے کی نماز کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پر خواتین جمعہ پڑھاتی ہیں؟ نہیں، مرد پڑھاتے ہیں۔ البتہ انڈونیشیا میں جو ایک نہضت العلماء کی نئی تنظیم وہاں پر بنی ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ کچھ مساجد میں خواتین بھی جمعہ پڑھا رہی ہیں۔ اچھا، پڑھا رہی ہیں وہاں پر جمعہ؟ جی۔ مثلا میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ گئی ہیں انڈونیشیا میں تو وہاں کے بارے میں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر خواتین جمعے کی نماز پڑھاتی ہیں، اس پر شاہ صاحب بات کریں کہ پڑھا سکتی ہیں نہیں پڑھا سکتی، لیکن آپ